فرمایا گیا اس پوری زمین جو دنیا کتنی بڑی ہے، شاید ہی اس وقت سننے والوں میں سے کوئی ایسا ہو جس نے کائنات کا دوسرا کونا بھی دیکھا ہو زمین کا، لیکن فرمایا اس پوری زمین کا جو درمیانی حصہ ہے، اس پوری کائنات کا جو درمیان ہے، فرمایا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں جہاں پر بیت اللہ ہے اس کے ادھر بھی اتنی ہی زمین ہے جتنی ادھر ہے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یہ چاروں حصے، اس طرف بھی زمین اتنی ہی ہے، اس طرف بھی اتنی ہے، اس طرف، اور بیت اللہ شریف جو ہے یہ سب کے درمیان میں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اسلام کا چشم و چراغ اور اسلام کا دین کا فروغ جو ہے وہ وہیں سے پھوٹا، اور یہ چشمے کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آج اسلام، کون سا دنیا کا کونا ہے جہاں پر اسلام نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف کے متعلق فرمایا گیا، امیر اہل سنت نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے اندر اس بات کو ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تھا، کہ جب ساری کی ساری مخلوقات کو ملیا میٹ کر دیا گیا سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آئے تھے، فرمایا گیا کہ پھر جب یہ طوفان نوح آیا تو بیت المعمور جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، فرمایا اس کو چھٹے آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد حکم دیا کہ آپ بیت اللہ شریف کو اس کی بنیاد رکھیں اور بیت اللہ شریف کو بنائیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا تو عرض کی مالک میں تو نہیں جانتا کہ ایک اس کی بنیاد رکھنی کہاں ہے اور دوسرا بیت اللہ شریف تھا کیسا، میں تو اس بات کو نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ قادر ہے، وہ ہر کام جانتا ہے، کر لیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بادل کو حکم دیا، وہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاں پر بیت اللہ شریف کی پہلے سے بنیادیں تھی وہاں پر بیت اللہ کی جگہ پر آیا، تو جتنی چوڑائی اور لمبائی بیت اللہ شریف کی آج موجود ہے، فرمایا اتنا ہی وہ بادل وہاں پر آ کر ٹھہر گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جتنا بڑا یہ بادل ہے، جتنی لمبائی اور چوڑائی ہے، اس کے اعتبار سے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھ لی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کے ذریعے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا۔ فرمایا گیا کہ جب بیت اللہ شریف کی مقدار بتائی گئی تو کیا انداز تھا، فرمایا وہ بادل کا ٹکڑا آیا، اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں، اور بیت اللہ شریف کے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کی اے ابراہیم میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بادل کی آواز کو سن کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اللہ طاقت دے سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ پھر کیا ہوا، بیت اللہ شریف تو بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسا بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ تمام دنیا والوں میں اعلان کر دو کہ اب میرا گھر یعنی بیت اللہ شریف بن چکا ہے، اللہ کا گھر، اب سب لوگ کیا کریں، اس کا حج کرنے کے لیے آئیں، اس کا حج کرنے کے لیے۔ اب کمال کی بات کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا ابراہیم سب لوگوں میں اعلان کر دو کہ بیت اللہ بن چکا ہے، اللہ کا گھر، اب سب لوگ کیا کریں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی شاید بات، سب لوگ کیا کریں، حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مالک تیرا حکم ہے سر آنکھوں پر، تو نے فرما دیا میں کروں گا، لیکن مالک کرم فرما اتنا تو بتا، میں بیت اللہ شریف بنا رہا ہوں کعبے کے اندر، یعنی مکہ شہر کے اندر بنا رہا ہوں بیت اللہ شریف کو، تو مالک اتنا بتا کرم فرما میں مکہ کے شہر سے یہ آواز لگاؤں کہ دنیا والوں بیت اللہ بن گیا ہے، آؤ اور حج کر لو۔ مالک میری آواز یہاں سے پوری کائنات میں کیسے پہنچے گی، آواز نہیں آئی آپ کی، یا اللہ کرم فرمائیے بتا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ابراہیم آپ کا کام ہے آواز لگانا، آواز نہیں آئی آپ کے، اے ابراہیم آپ صرف اعلان کریں، آپ اعلان کر دیں، پہنچانا میں رب کا کام ہے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ندا لگائی، اب جتنی آواز نکلنی ہوگی، اچھا پھر نبی تھے ان کی آواز کی بھی اپنی شان، انہوں نے آواز لگائی لوگوں
اللہ کا گھر بیت اللہ بن چکا ہے، اب تمام لوگ اس کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ راوی لکھتے ہیں ہوا کیا، فرمایا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بلند آواز سے آپ نے کہا، تو فرمایا اللہ نے اس آواز کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی، فرمایا جہاں کہیں لوگ موجود تھے سب کو وہ آواز سنائی گئی، یہاں تک کہ جنہوں نے اس آواز کو سنا، انسانوں نے اس آواز کو سنا، مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلی میدانوں کے ذرات نے اس آواز کو سنا، فرمایا یہاں تک کہ سمندر کے جانوروں نے سنا، زمین کے اندر رہنے والے جانوروں نے سنا، یہاں تک کہ فرمایا وہ لوگ جن کی پیدائش ہونے والی تھی اور وہ ماں کے رحموں اور پیٹوں کے اندر آ چکے، انہوں نے بھی سنا، جو باپ کی پشتوں کے اندر موجود تھے اللہ نے ان تک بھی یہ آواز پہنچا دی۔ اللہ تو قادر ہے، ان تک یہ آواز پہنچائی۔ پھر فرمایا کیا ہوا، جب یہ آواز گئی نا کہ بیت اللہ بن چکا ہے، لوگوں اس کا حج کرنے کے لیے آؤ، فرمایا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی اور کہا لبیک کہ ہم اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جائیں گے، راوی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اس کا حج کرے گا، اتنی مرتبہ۔ اگر کسی نے کہا ایک مرتبہ لبیک تو فرمایا وہ ضرور اس کا طواف کرنے جائے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ کہا، اب اس وقت جس نے جتنی مرتبہ کہنا تھا اس نے کہا، تو پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے ضرور گیا، اور پھر اس نے بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کے اندر یہ طاقت رکھی، یہ قوت رکھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آواز ہر ایک تک پہنچا دی۔ اب یہاں پر میں ایک نقطے کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کائنات کے کسی بھی کونے سے حضور علیہ السلام کو پکاریں تو وہ نہیں سنتے، یا وہ ہمیں کوئی آواز دیں تو اللہ کے محبوب کی طاقت اور آواز اتنی کہاں وہ ہم تک پہنچ پائے۔ لوگوں سنو، اگر اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں اتنی طاقت رکھ سکتا ہے، توجہ ہے آپ کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز میں اتنی طاقت کہ اگر کوئی پیدا ہونے والا ابھی باپ کے پیٹھ کے اندر ہے، پشت کے اندر ہے، اس تک بھی اس رب نے آواز پہنچا دی، تو جو نبیوں کا سردار ہے اس کی آواز میں کتنی طاقت ہوگی، اس کی آواز۔ اور پھر آؤ میں آپ کو اس غلام کی بات بتاؤں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی ہے، اور خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، اور دوران خطبہ کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ جمعہ ختم ہو گیا، خطبے کے بعد لوگوں نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا لشکر لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اگر اس طرح لڑتے رہتے تو شاید جنگ ہار جاتے، میں نے یہاں سے آواز لگائی، آواز نہیں آیا۔ مدینہ منورہ سے عمر آواز لگا رہے، اور وہ نہاون کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہاں سے آواز لگائی، وہاں پر ان کو آواز پہنچی، اور راوی کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے نا تو ہم نے ان سے احوال پوچھے، یارو جنگ جیت کے آئے ہو، کیسے جیتے؟ انہوں نے کہا ہم ہارنے ہی والے تھے، ہم ہارنے ہی والے تھے کہ اچانک امیر المومنین کی آواز آئی، اور امیر المومنین نے کہا ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین کی آواز سنی، ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یارو اگر ایک غلام کی آواز میں اتنی طاقت ہے تو اس آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟